أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، آیت نمبر 73۔ اللہ کے نیک بندوں کی اور جنت میں جانے والوں کی 21ویں خوبی، 21 کوالٹی۔ والذین، اور یہ لوگ ایسے ہیں، اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ان کے اوپر بہرے اور اندھے بن کر کے نہیں گرتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے جو سن سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ جو راستہ آپ جا رہے ہیں، یہ راستہ جا کر کے کہیں گڈھے میں یا کھائی میں گرتا ہے، ڈچ میں جا کے گر جائے گا، اور یہ راستہ جو ہے یہ صحیح راستہ ہے۔ تو وہ سن بھی رہا ہے اور اس کو دکھ بھی رہا ہے، تو وہ راستہ چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، معلوم ہے کہیں یہ غلط راستہ۔ ایک آدمی ہوا جس کے پاس نہ کان ہے نہ آنکھیں ہیں، اب اس کو آپ کتنا بھی بتائیے کہ بھائی یہ جو آپ راستہ جا رہے ہیں اس کے آگے جا کے ایک شیر ہے، ایک جانور ہے جو اژدہا ہے، آپ کو کھا جائے گا، چیر پھاڑ کے ختم کر دے گا، تو نہ اس کو سنائی دے رہا ہے اور نہ دکھائی دے رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ جدھر جا رہا تھا ادھر ہی جائے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ بہرے اور اندھے نہیں ہوتے، جب ان کو رحمان کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو فوراً ان کے اندر ایکشن آتا ہے، چینج ہوتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، ان کے ایموشنز، ان کے جذبات۔ اب جیسے قرآن میں کئی جگہ ایسے لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو نیگیٹو ہے کہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں وہ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ زمر میں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی اپنے رب کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کانٹے، یہاں بولتے ہیں نا کانٹے کھڑے ہو جانا، کانٹے کھڑے ہو جانا بولتے ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ کرسچنز کے بارے میں ہے۔ اس وقت کچھ کرسچنز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، انہوں نے جب یہ قرآن سنا تو کہتے ہیں کہ جب یہ آپ پر اترا ہوا، رسول پر اترا ہوا قرآن سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی سچ۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو خروا سجدا وبکیا، روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایک دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح
یہ قرآن جب صحیح دل میں پہنچتا ہے تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا چینج آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، پہلے تو کافر تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے، مسلمانوں کو پیٹتے رہتے تھے، لیکن جس دن مسلمان ہوئے اس دن انہوں نے کیا کہا کہ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کس طرح ایکشن بنتا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ سچائی تو نہیں ہیں، کہا کہ بالکل ہیں، کہا یہ مکے کے کافر جو ہے یہ غلط پہ نہیں ہیں، کہا کہ بالکل ہیں، تو کہا کہ ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر یہاں پہ کعبے میں جا کے نماز پڑھیں۔ مطلب مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا، بہت تعداد میں کم تھے، ہر طرف پیٹے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم کعبے میں نماز پڑھیں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو 2 لائنیں بنائی گئی، ایک کے لیڈر حضرت حمزہ، دوسرے کے لیڈر حضرت عمر، دونوں جو ہے نکلے وہاں سے اور لڑتے مارتے مرتے، مطلب جھگڑ، اس ادھر مشرکین روک رہے تھے، ادھر یہ لڑ رہے تھے، اور فرسٹ ٹائم جا کر کے انہوں نے اس دن کعبے میں نماز پڑھی۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کون مکے سے ایک بیوقوف نوجوان آیا ہے جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، جا کے اس کو منع کرو کہ اگر یہ جان بچانا چاہتا ہے تو یہاں سے چلا جائے۔ بعد میں وہ پھر آئے، قرآن سنتے ہی کہا کہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے، کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ آپ نہا دھو کر کے آئیے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے گئے اپنے قبیلے میں، قبیلہ مطلب جیسے گاؤں، پورس کو نہیں مان لیجیے، گاؤں جا کے سب کو جمع کیا، کہا کہ سنو تم لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے، کیا اوپینین ہے میرے بارے میں؟ تو لوگوں نے کہا انت سیدنا و ذکینا، آپ ہمارے لیڈر ہیں، سب سے زیادہ سوجھ بوجھ، سب سے زیادہ سمجھ، سب سے زیادہ عقل آپ کے پاس۔ تو کہا کہ سنو، حرام علی نساؤکم و رجالکم، تمہارے مردوں سے اور تمہاری عورتوں سے بات کرنا حرام ہے میرے لیے، جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، میرا تمہارا کوئی ریلیشن نہیں۔ کہا کہ سبحان اللہ، سارے پورا کا پورا، پوری کالونی شام تک مسلمان ہو گئے، ہزاروں لوگ۔ یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔ طفیل بن عمرو دوسی مکے آئے تھے، مکے والوں نے کہا کہ ایک فتنہ ہو گیا، ایک شخص جادوگر جس سے بات کرتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، تھوڑا ہوشیار سے رہنا۔ کان میں روئی ٹھوس کے جا کے کعبے کا طواف کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یار میں لیڈر ہوں اور پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے پتا نہیں چلے گا کہ وہ آدمی جو بول رہا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے، جا کے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جا کے میں نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایکسپلین کیا، میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر دیں۔ مسلمان ہو کر کے جب گاؤں میں گئے تو سب سے پہلے باپ آیا، ان کا والد، کہا کہ والد صاحب اب آپ سے بات چیت حرام ہے میرے لیے، میں نہیں بات کر سکتا کیونکہ میرا اور آپ کا دین الگ ہے۔ کہا کہ بیٹا جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے، بتاؤ کیسا دین ہے؟ وہ مسلمان۔ پھر بیوی آئی، کہا کہ الگ رہو، ٹچ نہیں کرنا مجھے کیونکہ تم میرے لیے حرام۔ کہا کہ میرے سرتاج بتائیے کرنا کیا ہے، میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ 83 یا 85 فیملیز کو جب یہ مدینہ گئے تو اپنے ساتھ لے کر کے پورا کا پورا قبیلہ مسلمان۔ نجاشی، آخری مثال، نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ کیسا یہ قرآن اثر کرتا ہے جب دل سلامت ہو تو۔
مسلمان یہاں سے بھاگ کے گئے وہاں مکے سے ظلم سہ کے وہاں گئے تو مکے والوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ان کو پکڑ کے لانے کے لیے۔ وہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے، کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ بیوقوف لوگ بھاگ کے آ گئے ہیں آپ کے یہاں۔ بلایا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ لوگ نہ ہمارے دین کو مانتے ہیں نہ آپ کے دین کو مانتے ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بولتے ہیں، بولیے، پوچھیے ان سے۔ تو کرسچن کیا مانتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے کیا ہیں، کیا ہیں؟ بیٹے، سن آف گاڈ۔ پوچھیے ان سے کیا بولتے ہیں، مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کے تقریر کی، کہا کہ بادشاہ، ہم مردار کھاتے تھے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، اتنے میں اللہ نے ہم پر رحم کیا، ہمارے میں سے ایک نبی کو بھیجا۔ جب ہم نے اس کی بات مان لی، ایک اللہ پر ایمان لائے، تو ہماری قوم دشمن ہو گئی اور اتنا ستایا کہ ہمیں بھاگ کر کے آپ کے پاس آنا پڑا، یہ سوچ کر کہ آپ ایک انصاف اور بادشاہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی وہ نبی جو ہے، جو کلام لے کر کے آیا، اس میں سے کچھ یاد ہے تم کو، معلوم ہے، سنا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں معلوم ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ لکھا ہے یہ ہسٹری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کہ جیسے جیسے حضرت جعفر پڑھتے جاتے تھے، بادشاہ رونا شروع کیا، اور روتے روتے اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھی کھلتر ہو گئی، اور اس نے زمین سے جب ان کی تلاوت ختم ہوئی تو زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ یہ جو قرآن میں عیسیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے، عیسیٰ اس بات سے، اس سے بھی زیادہ الگ نہیں ہے، ڈیفرنٹ نہیں ہے، بلکہ بالکل یہی حقیقت ہے، سچائی۔ اور اس کے بعد ان کو کہا، قریش کے مکے کے ڈیلیگیشن کو، واپس جاؤ، اور ان کو کہا مسلمانوں کو، تم ہمارے یہاں مہمان ہو، جب تک رہو گے کوئی تم کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ اور مسلمان ہو گئے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ قرآن جو ہے نا، اللہ کی کتاب، جب صاف ستھرے دل میں جاتا ہے تو اس کو بدل دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے۔ جو گندے ناپاک دل ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کا کیا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کے بندوں میں شامل کرے، اور قرآن سن کر کے ہمیں اندھا بہرا بن کر کے گرنے والا نہ بنائے، بلکہ اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔